نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ آج کل کچھ ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ لوگ دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، نفس پرستی، خود پسندی اور تکبر اور بڑپن اتنا آ گیا ہے کہ کسی سے دین سیکھنا گوارا نہیں کرتے، اور جو دین سکھانے والے ہیں ان کی اقتداء نہیں کرتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، ان سے دین نہیں سیکھتے، بلکہ کوشش یہ رہتی ہے کہ ان کو غلط ثابت کیا جائے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں، بہت ساری جگہ مل جائے گی، بلکہ اگر آپ کو سب سے پہلے کسی اہل حدیث سے یا کسی غیر مقلد سے واسطہ پڑے گا تو سب سے پہلے کیا کہے گا کہ یار چاروں اماموں کو تم کیوں مانتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ امام شافعی کو کیوں مانتے ہو؟ قرآن میں تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، حدیث شریف میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت، ان کو لازم پکڑ کے رکھنا، گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں، اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں وہ بتلاتے ہیں۔ تو آدمی بھی جو خالی الذہن ہوتا ہے، جس کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا ہے اور ابھی ابھی دین میں لگا ہے، وہ بھی ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے، یار بات تو صحیح ہے، بات تو بالکل پرفیکٹ ہے، ہمیں تو قرآن کی اتباع کا حکم ہے، ہمیں تو حدیث کی اتباع کا حکم ہے، ہمیں تو امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، نقص ہے اور عیب ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے پیچھے اگر چلتے ہیں، چاروں اماموں کے پیچھے اگر چلتے ہیں، تو چلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے نئی شریعت نکال لی ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا دین کوئی الگ سے دین تھا، امام شافعی کا دین الگ سے دین تھا۔ بھائی وہ تو ایک راستہ ہے، اصل اتباع تو قرآن و حدیث ہی کی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب عدالتوں میں فیصلے سنائے جاتے ہیں جج کی طرف سے، تو کوئی اعتراض کرتا ہے کہ بھئی میں تمہارا فیصلہ کیوں مانوں؟ میں تو دیش کا قانون مانوں گا، تمہارا فیصلہ کیوں مانوں؟ تم کون ہو مجھے فیصلہ سنانے والے؟ تم کون ہو سزا سنانے والے؟ کسی کو سنا ہے اس طرح اعتراض کرتے ہوئے؟ کیوں نہیں سنا؟ کیونکہ سامنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ جج صاحب جو فیصلہ سنا رہے ہیں وہ دیش کے قانون کے حساب سے ہی سنا رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی قانون نہیں ہے، یہ تو دیش کے قانون کا وکیل ہے، اس کو سنانے والا ہے، اس کو سمجھانے والا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ اور چاروں امام، ان کا کوئی الگ سے مذہب نہیں ہے، بلکہ قرآن و احادیث کو آسان کر کے ان سے مسائل نکال کر امت کو دینے والے ہیں۔ مسائل انہوں نے اپنے گھر سے نہیں نکالے، قرآن و حدیث سے ہی نکالے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ گوگل پر سرچ کر لو، ہم تو قرآن حدیث جو ہے گوگل پر دیکھ کر مان لیں گے۔ امام ابو حنیفہ سے پہلے تو کوئی امام نہیں تھا، اس وقت کس کی اتباع کرتے تھے؟ بھائی امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی اتباع کی جاتی تھی کسی کی۔ صحابہ کرام کے دور میں ہی کچھ ایسا تھا، جو حضور کے پاس تھے صحابہ، وہ حضور سے مسئلہ پوچھتے تھے، اور جو دور تھے تو ان علاقوں میں جو بڑا عالم، بڑا صحابی ہوتا تھا، دوسرے صحابہ اس سے مسئلہ پوچھتے تھے، وہ ڈائریکٹ حضور کے پاس تھوڑی جاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں اقتداء، اس کو نئی شریعت نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں اقتداء۔ بھئی اگر تمہارا موبائل خراب ہو جاوے، تمہیں کپڑے سلوانے ہو، تو تم گوگل پر سرچ کر کے موبائل ٹھیک کرتے ہو یا کسی مستری کے پاس جاتے ہو؟ مستری کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہی اس کا ماہر ہے، وہی اس کا فنکار ہے، وہی اس کا تجربہ کار ہے، وہی اس کا ماسٹر ہے، وہی اس کا پروفیسر ہے۔ ہم بھی تو امام ابو حنیفہ کی اتباع اسی لیے کرتے ہیں کہ بھئی وہ ماہر ہیں، قرآن و حدیث کا ذخیرہ ان کے سامنے جتنا ہے ہمارے سامنے نہیں تھا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک سے ایک بدباطن گمراہ آ گیا ہے، وہ ایک حدیث دکھلائے گا کہ دیکھو حدیث شریف میں ایسا آ گیا ہے اور امام ابو حنیفہ نے یوں کہہ دیا، حنفی یوں کہتے ہیں، لیکن سامنے والے کو پتہ نہیں رہتا کہ یہ ایک حدیث دکھا کر 10 حدیث پیچھے چھپا رہا ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے تمہیں۔ امام ابو حنیفہ چاروں امام جیسے متبع سنت اور ولی اللہ، اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ کے نیک بندے،
ان کی اقتدا سے ہٹا کر اپنی اقتدا پر لگانا چاہتا ہے، یہ بدکار ہے، بدتمیز ہے، گالی باز ہے۔ اتنے بڑے عالم کی اتباع سے ہٹا کر تجھ جیسے بدکار کے پیچھے لگانا چاہتا ہے۔ اپنا علاج گوگل سے سرچ کر کے کیوں نہیں کر لیتے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کبھی کسی مریض کو سنا ہے کہ میں تمہارے قانون کے حساب سے علاج نہیں کروں گا، مجھے تمہارے قانون کے حساب سے دوائی نہیں لینی، مجھے تو وہ دوائی لینی ہے جو ڈاکٹری کے حساب سے، میڈیکل کے حساب سے، اس کے اصول پر کھری اترتی ہو۔ کسی کو سنا ہے؟ کیوں نہیں اعتراض کرتا؟ وہ اس لیے نہیں کرتا، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اپنے گھر سے علاج نہیں کرے گا، یہ بھی جو میڈیکل کے اصول ہے، علاج کے اصول ہے، اسی حساب سے وہیں سے قانون لے کر علاج کرے گا۔ لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو بدباطن اور بدتمیز اور گمراہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ سے پہلے تو کوئی امام نہیں تھا، اس وقت کو لوگ کس کی اتباع کرتے تھے؟ اس وقت بھی اتباع کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی امام ابو حنیفہ جیسا یا کوئی مجتہد آ جائے تو ہم اس کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آئے تو کوئی آیت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، اور کیا کہتا ہے امام ابو حنیفہ ایسے تھے اور میں صحیح بول رہا ہوں۔ اس کی زندگی دیکھ لو، انتہائی اعلیٰ قسم کا بدتمیز، دین سے دور، لیکن سوشل میڈیا پر کیا کہے گا؟ وہ امام ایسے تھے، میں صحیح ہوں، انہوں نے دین نہیں سمجھا تھا، دین تو میں نے سمجھا ہوں۔ ایسے دعوے کریں گے۔ بھئی امام ابو حنیفہ کا نام اگرچہ قرآن حدیث میں نہیں آیا، لیکن قرآن حدیث میں یہ تو آیا ہے کہ کسی ماہر کی اتباع کرو۔ چنانچہ میں نے آیت پڑھی تھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صحابہ کے دور میں بھی چھوٹا عالم بڑے عالم کی اتباع کرتا تھا، صحابہ کے بعد بھی ایسا ہی چلا آ رہا ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ کا وغیرہ کا دور آیا اور انہوں نے بڑے پیمانے پر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اجتہاد کیا اور مسائل دیے، تو ان کا فقہ، ان کی اجتہاد لوگوں میں پھیل گئے، اس لیے ان کی اتباع کی جاتی ہے۔ اگرچہ امام ابو حنیفہ کا نام حدیث شریف میں نہیں ہے، لیکن ہم ان کی اتباع اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا نام حدیث شریف میں آیا تھا، ہم اس لیے اتباع کرتے ہیں کہ وہ ماہر عالم ہیں، ماہر عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، ان کے سامنے قرآن بھی ہے، ان کے سامنے حدیث شریف بھی ہے، اور ان کے پاس جو ہے نا کتاب علم کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا، تقوی کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ آج کے دور میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہ بات۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو امام ابو حنیفہ کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل صحیح ہے، آپ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو دیکھیں، لیکن قرآن حدیث کو سیکھ تو لے پہلے آپ۔ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، قرآن حدیث پر عمل کر لیجئے، کسی امام کے پیچھے نہ چلو، یہ بات سب کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن حدیث سیکھتے بھی نہیں اور آپ کسی کے سیکھے ہوئے کے پیچھے چلتے بھی نہیں، تو یہ تو سراسر گمراہی ہے۔ یہ تو آپ سیکھو، قرآن حدیث پر ڈائریکٹ عمل کرو، اور اگر آپ اس کو سیکھتے نہیں، اس کے ماہر نہیں بنتے، تو کسی ماہر کے پیچھے چلو۔ آپ دونوں ہی نہیں کر رہے، بس دو باتیں سن کر سوشل میڈیا پر اپنے نام کے آگے اسکالر لکھوا دیتے ہیں، پروفیسر لکھوا دیتے ہیں۔ اگر کسی سے بڑے عالم سے بات کرنے کی بات آ جائے تو وہ وہیں پر جو ہے چپی سادھ لیتے ہیں۔ ایسے اسکالر سوشل میڈیا پر آ گئے جو اپنے نام کے آگے اسکالر لگواتے ہیں، لیکن ان کو نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے۔ ہاں، گالیاں، باتیں، بتون بہت بڑے ہوتے ہیں وہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھئی یہ بھی تو کہتے ہیں کہ چاروں امام حق ہے، حالانکہ مسائل میں آپس میں اختلاف ہے، لیکن چاروں حق کیسے ہو جائیں گے؟ چاروں حق پر اس لیے ہے کہ قرآن حدیث میں اجتہاد کی جو بھی شرائط تھی، جو بھی کوشش ہو سکتی تھی، ان اماموں نے کی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کے طاقت میں جتنی کوشش ہو سکتی تھی انہوں نے کی ہے۔ تو اب بعد میں اختلاف ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے قرآن و حدیث میں تحقیق کا، غور و فکر کرنے کا، اجتہاد کا چونکہ شرائط کو پورا کیا، اس لیے چاروں کے چاروں حق پر ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ چاروں امام حق پر اس لیے ہے کہ اجتہاد کی، محنت کی جو شرائط تھی وہ انہوں نے پوری کی ہے۔ اب نتیجہ جو بھی ہو، لیکن جو انسان کی طاقت میں تھا وہ انہوں نے کیا، اس لیے چاروں کے چاروں حق پر ہے۔ اب ایک سوال یہاں یہ کیا جاتا ہے، جب چاروں امام حق پر ہے تو چاروں میں سے کسی کی بھی ایک کی اتباع کر لو،
ایک کی ہی کرنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کی اتباع کرو دوسرے کی نہ کرو؟ جب چاروں امام حق پر ہے تو چاروں کی اتباع جس کی چاہے کر لو۔ چاروں کی اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی امام کی اتباع کرنے کا حکم دے دیا جاوے تو پھر شریعت نہ رہے گی، شریعت کھیل تماشا بن جائے گی۔ کیسے؟ مان لو ایک آدمی نے وضو کیا، اب اس کا وضو ٹوٹ گیا خون نکلنے کی وجہ سے۔ اب فقہ حنفی کے حساب سے اس کا تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن شافعی کے یہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اگر کوئی اس کو کہے کہ بھئی آپ کا وضو ٹوٹ گیا، تو کیا کہے گا؟ بھئی میں تو فقہ شافعی کو یہاں فالو کروں گا اور اس کے حساب سے میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ اس کے بعد جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس نے اپنی بیوی کو بھی چھو لیا۔ وضو کرنے کے بعد عورت کو چھونے سے امام شافعی کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے اور احناف کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب اس کو کہے گے بھئی تم تو شافعی کو فالو کرتے ہو تو اس کے حساب سے تو تمہاری وضو ٹوٹ گئی۔ وہ کیا کہے گا کہ بھئی میں تو یہاں جو ہے حنفی کو فالو کروں گا، نماز پڑھنے چلا گیا۔ اب اس کی نماز کسی کے نزدیک بھی نہیں ہوئی۔ اب بتائیے کہ یہاں شریعت کا اتباع کیا جا رہا ہے کہ اپنی خواہشات کا؟ جب جی چاہا شافعی کو اپنا لیا، جب جی چاہا حنفی کو اپنا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کی ہی اتباع کرو۔ اور ہمیں اس کی مثال صحابہ کے دور میں ملتی ہے۔ جب صحابہ کرام کے دور میں قرآن دور دور تک پھیل گیا اور اسلام دور دور تک پھیل گیا، قرآن صحابہ کے دور میں 7 قرأتوں میں پڑھا جاتا تھا، 7 قرأتوں میں۔ جب اسلام پھیلا، قرآن بھی پھیلا، تو دین عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا۔ اب لوگ قرآن پڑھنے میں اختلاف کرنے لگے، کیونکہ 7 طرح سے 7 قرأت میں لکھا ہوا تھا۔ وہ کوئی یہ اس طرح پڑھتا تھا، کوئی اس طرح پڑھتا تھا۔ اب بڑی پریشانی آنے لگی۔ ایک کہہ رہا ہے کہ تو غلط پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ بھئی 7 قرأت میں قرآن نہ لکھ کر ایک قرأت میں اس کو لکھا جائے گا، سب اسی کو پڑھیں گے۔ تو دیکھو 7 قرأت صحیح ہے، حق پر ہے، لیکن لوگوں کو لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے، فتنہ فساد سے بچانے کے لیے، شریعت کو مذاق بنانے سے بچانے کے لیے کیا کہا امام حضرت عثمان غنی نے کہ 7 قرأت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، نہ لکھا جائے گا، ایک قرأت میں سب اسی کو پڑھیں گے۔ چنانچہ تمام صحابہ نے ایک ہی قرأت پر شروع کر دیا اور سب لوگ اسی پر پڑھتے رہے اور آج تک اسی پر چلا آ رہا ہے۔ یہ جو قرأت ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، قرآن کی جو تحریر ہے، یہ ایک قرأت ہے، ایک طرز ہے۔ اس کے علاوہ 6 اور ہے جو حضرت عثمان نے بند کرا دی تھی، ختم کرا دی تھی۔ کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ پتا ہے کہ یہاں 6 چیزوں کو روک کر ایک پر اس لیے لگایا جا رہا ہے تاکہ دین کا مذاق نہ اڑائے۔ حالانکہ 7 کی 7 قرأت حق ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح چاروں کے چاروں امام صحیح ہے، حق پر ہے، لیکن ایک پر اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ دین کھیل نہ بن جائے، مذاق نہ بن جائے، اس لیے ایک پر لگایا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اتباع اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم شریعت کو چھوڑ کر ان کی اتباع کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک راستہ ہے، اصل اتباع تو شریعت کی ہے۔ کیونکہ ہمارے سامنے مکمل قرآن حدیث نہیں ہے، ہم بزنس مین لوگ ہیں اور اسی طرح کاروبار والے لوگ ہیں، دکان کرنے والے لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، تو ہم ایک وقت میں قرآن حدیث کو اور اپنے بزنس کو پورا وقت نہیں دے سکتے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرآن حدیث کو سیکھا، ائمہ 4 ان کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو صرف ایک راستہ ہے، اصل اتباع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کی جاتی ہے۔ اور جس طرح امام ابو حنیفہ کی اتباع کی جا رہی ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ سے پہلے بڑے صحابی کی چھوٹے صحابی اتباع کرتے تھے، عام آدمی بڑے علماء کی اتباع کیا کرتے تھے، لیکن ان کے مسائل، ان کا اجتہاد مدون نہیں ہوا، کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا، تو وہ ہم تک نہیں پہنچا، اور جب ہم تک نہیں پہنچا تو اس پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ امام ابو حنیفہ اور چاروں اماموں کا جو اجتہاد ہے وہ مرتب مدون طرز پر لوگوں تک پہنچ گیا، اس لیے آسانی اس پر لگتی ہے تو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ تو آج کل کے جو فضول اور فالتو اسکالر آ گئے ہیں سوشل میڈیا پر، ان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود بھی گھمنڈی ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہے،
ان کی اصلاح نفس نہیں ہوئی ہے، ان کے پاس نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا علم ہے. وہ لوگوں کو ایک آیت اور ایک حدیث دکھاتے ہیں، اس کے پیچھے 10 حدیث چھپاتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہی نہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہی صحیح ہے. تو ان کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے اکابرین اور اسلاف اور صحابہ کے طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.